ٹھنڈیانی روڈ کی تعمیر ایبٹ کی عوام کے لیے خواب بن کے رہ گئی ہے۔ جس سڑک کو ٹھنڈیانی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی عوام اپنے بچوں کا مستقبل سمجھتی تھی، وہی ان کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ ٹھنڈیانی روڈ پہ موجود غریب لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ ٹھنڈیانی روڈ کے ارد گرد جو گاؤں ہیں ان کی مشکلات میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی بینک کے تعاون سے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ٹھنڈیانی روڈ کا دسمبر 2022 کو افتتاح کیا گیا تھا اور یہ منصوبہ 2 سال میں مکمل ہونا تھا اور 3 ارب روپیہ اس کی لاگت رکھی گئی تھی۔ اور جب ٹھنڈیانی روڈ کا کام شروع ہوا تھا تو سابق وزیر اعلیٰ صاحب جو تھے انہوں نے اتنی پھرتی کا مظاہرہ دکھایا تھا، اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ روڈ 2 سال کے بجائے 6 مہینوں میں مکمل ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کی پھرتی تھی وہ چند دنوں کی تھی، صرف اور صرف سوشل میڈیا کی ایڈورٹائزمنٹ ہی تھی۔ 2 سال سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، اب تک ٹھنڈیانی روڈ کا کام 50% کیا 30% بھی نہیں ہوا، اور جو پرانا روڈ تھا وہ بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اب تو گدھوں کے چلنے کے قابل بھی وہ روڈ نہیں رہا۔ یہ حالت کر دی ایبٹ کے عوامی نمائندوں نے اس ٹھنڈیانی روڈ کی۔ خدا را ایبٹ کی عوام سے گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ اور یہ جو ٹھنڈیانی روڈ ہے یہ 3 فیزز میں بننا تھا، مطلب کہ 3 حصوں میں یہ روڈ تیار ہونا تھا۔ سارے کو ایک ہی دفعہ انہوں نے کھدائی کر کے سیاحت کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ جو آنے والے سیاح ہوتے ہیں انہیں ٹھنڈیانی میں پہنچنے تک، ٹھنڈیانی کے پہاڑوں پر پہنچنے تک، ٹھنڈیانی میں سیر و تفریح کو انجوائے کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس وجہ سے ٹھنڈیانی میں سیاحوں کا آنا بہت کم ہو گیا ہے۔ اور جو وہاں کے ہوٹل مالکان ہے یا وہاں کوئی ٹک شاپ کر رہا ہے جو اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے ٹھنڈیانی گیا ہوا ہے، تو ان کا کام نہ ہونے کے برابر ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ ایک تو مہنگائی کا دور ہے اور اوپر سے یہ ہماری صوبائی حکومت کے کارنامے اس طرح کے ہے کہ عوام کا روزگار بھی بند ہو کے رہ گیا ہے۔ اور جو تھوڑا بہت کام ہوا بھی ہے وہ اتنا ناقص کام کیا گیا ہے کہ 1-2 بارشوں سے ہی وہ دیواریں گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ کچا روڈ ہے، جو وہاں کی مٹی پڑی ہوئی ہے وہ بارش ساری بہا کے لے گئی ہے اس مٹی کو، اور جب وہاں پہ دھوپ لگتی ہے تو وہاں سے جو ڈسٹ اڑتی ہے وہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اس سے لوگوں کے بچے بیمار ہوتے ہیں، جو دھول اڑتی ہے اس سے لوگوں کے بچے بیمار ہوتے ہیں، بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کسی مریض کو ہاسپٹل لے کے آنا ہو تو اتنا خراب روڈ ہے کہ بندہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کیا کرے گی یہ ایبٹ کی عوام؟ اکتوبر 2024 میں اس منصوبے کو مکمل ہونا تھا، اس کے بعد نومبر بھی گزر گیا، دسمبر بھی گزر گیا اور جنوری بھی گزر گیا، فروری شروع ہو گیا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، خدا را اس عوام کے اوپر رحم کریں۔ مشتاق غنی صاحب، علی خان جدون صاحب، پورے ایبٹ کے عوامی نمائندوں، اس عوام نے آپ کو ووٹیں دکانوں اور گلیوں اور ٹرانسفارمرز کے افتتاح کروانے کے لیے نہیں دیے بلکہ مین پروجیکٹ لانے کے لیے دیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایبٹ کو جو بڑے اور مین پروجیکٹس کی ضرورت ہے وہ ایبٹ کی عوام کے لیے لائیں، نہ کہ آپ گلیوں اور نلیوں کے افتتاح کریں۔ یہ کام تو تحصیل میئر کا ہے، یہ تو بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے، ان کو تو آپ لوگوں نے صرف اور صرف نعرے مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔